السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ کل میں نے ایک انٹرویو کیا 6 تاریخ کو، اگر ہو سکے تو اس انٹرویو کو ضرور دیکھیے گا۔ میرے ٹویٹر پہ بھی میں نے چند امپورٹنٹ کلپس لگائے ہیں، اور اب تک ٹی وی چینل پہ 6 اپریل کا جو پروگرام ہے انعام اللہ نیازی صاحب کے پاس، ضرور دیکھیے گا۔ انعام اللہ نیازی کون ہے؟ انعام اللہ نیازی عمران خان کے بہت قریبی عزیز ہیں، اور انعام اللہ نیازی اور عمران خان پہلے اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کلوز ہوتے تھے، ایک دوسرے کے راز و نیاز کے مالک۔ تو لاسٹ ٹائم انہوں نے میرے پروگرام میں چند چیزیں کہی تھیں، اور میرا آپ سے وعدہ تھا کہ میں ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں نے 1.5 گھنٹے کا انٹرویو لیا ان کا، اور اس میں کئی انکشافات ہیں۔ اس میں انہوں نے چند چیزیں تو میں یہاں بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان کی والدہ کا تعلق کس گروپ سے ہے، عمران خان کے مقاصد کیا ہیں، عمران خان صاحب نے ان کی کتنی اولادیں ہیں، ٹیرین سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ بتایا کہ الگوہر کون ہے، عمران خان سے اس کا کیا تعلق ہے، اور عمران خان صاحب پاکستان میں کیوں لائے گئے ہیں، ان کا طالبان سے تو میں ابھی تھوڑا سا بتا دوں گا کیا تعلق ہے۔ بہت ڈیٹیل میں ان کا ایک ایک کوشچنس کا انہوں نے بڑا کلیئر جواب دیا ہے، اور بڑی رازوں سے انہوں نے آپ کے لائیں، اور وہ کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کوئی آ کر مقابلہ کر دے۔ میں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ اگر کوئی ان باتوں کو ان کی نفی کرنا چاہتا ہے تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، میں یہاں بھی کہتا ہوں۔ تو بڑے سنگین الزامات ہیں عمران خان کے اوپر، اور عمران خان صاحب نے جو کیا ہے اس وقت سے لے کر عمران خان آج تک، جو عمران خان کا ایون کہ ڈاکٹر اسرار احمد اور حکیم سعید کی جو گفتگو ہے اس کو بھی انہوں نے اپنے بیانات سے ثابت کیا۔ تو اہم ترین رازوں سے پردہ انہوں نے اٹھایا ہے، اور اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور 6 تاریخ اب تک کی جو لنک ہے اس میں جائیں۔ اب تک ٹی وی چینل پہ 6 تاریخ کا پروگرام پورا دیکھیں۔ 1.5 گھنٹے کا 55 منٹ کا پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں آپ کو انعام اللہ نیازی نے پورا ایکسپوز کر دیا عمران خان کو۔ اب چند باتیں میں یہاں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ جیسے سب سے پہلے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ جو اینابیل جو نائٹ کلب ہے جس میں یہ بھی جاتے تھے، عمران خان بھی جاتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس میں اینابیل بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ یہ گولڈ اسمتھ کی وائف کے نام پر کلب ہے، اور گولڈ اسمتھ کی وائف جو ہے وہ اس پہلی خاتون تھیں جس سے عمران کا تعلق ہوا، اور اس تعلق کو جوڑنے والی ایک انڈین بہت بڑی ایجنٹ تھی، انڈین بھارتی آپ کے پرمیشرا گارڈیج، اس کو بھی انہوں نے ذکر کیا۔ پرمیشرا گارڈیج جو عمران خان کے ساتھ اس کا تعلق تھا، ہم نے وہ تصویریں بھی شیئر کی اس میں، تو ان کا تعلق تھا، اور عمران اور پرمیشرا نے عمران صاحب کو کیپچر کیا اور اینابیل کے حوالے کیا، اور اینابیل نائٹ کلب میں جس ہیڈ کوارٹر جس کا تھا وہ جوئش ہیڈ کوارٹر تھا، جس کے سربراہ گولڈ اسمتھ تھے۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ گولڈ اسمتھ نے جو اربوں روپے عمران خان کو یہاں پاکستان کی سیاست کرنے کے لیے بھیجا، وہ اربوں روپے ان کے جو نیٹ ورک ہیں پاکستان میں، ان کے جوئش نیٹ ورک ہے یا آپ کے موساد کی، خاص طور پر موساد کا جو نیٹ ورک ہے، اس کے ذریعے عمران خان کو دیے گئے، اور عمران خان کو مکمل سپورٹ کی گئی سیاست میں، بڑے بڑے جلسے کرنے میں، جو اب بھی ہو رہے ہیں، اور پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا۔ تو اس وقت گولڈ اسمتھ نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا، ایون کہ انہوں نے اپنی بچی سے ان کی شادی بھی کرا دی،
اور جو ان کی اولاد پیدا ہوئی کسی اور ذریعے سے بھی، جیسے ٹرینین کا انہوں نے کہا کہ بالکل جینوئن ہے، عمران خان کی بیٹی ہے وہ. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی 2 اور اولادیں ہیں جن میں شایان علی کا انہوں نے نام لیا، اور 2 ایک ہندین اور ایک مسلم عورت کے ساتھ ان کے جو اولادیں ہیں اس کے اوپر بھی بات کی، لیکن ڈیٹیل میں بات نہیں، نہ ہم ڈیٹیل میں گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو سارا نیٹ ورک تھا، یہ پیسہ تھا، یہ گولڈ اسمتھ. آپ کو یاد ہوگا میں پروگرام ایک کرتا تھا جس میں 1996 یا 1994 کی بات کر رہے ہیں. 1996 میں کرسٹوفر تھامس نے اپنے UK ٹائم کے جو اخبار تھا اس میں اس نے کہا تھا کہ جی گولڈ اسمتھ نے خطیر رقم جو ہے عمران خان کو سیاست کے لیے دی ہے، اور عمران خان نے اس کو عدالت میں چیلنج کرنا تھا، لیکن عدالت میں وہ لے کے نہیں گئے. وہ تو تیار بیٹھا تھا کہ آئیے میں وہ ثبوت دوں. تو انعام اللہ نیازی بتا رہے ہیں کہ 93-94 میں گولڈ اسمتھ کی طرف سے جو پیسے آئے پاکستان، وہ عمران خان کو دیے گئے، اس نیٹ ورک کے تھرو آئے، اور اس میں عمران خان کو بوسٹ اپ کیا گیا. اور یہی اگر آپ ڈاکٹر اسرار احمد اور حکیم سعید کی گفتگو سن لیں تو یہ اسی دور کی عکاسی کی جا رہی تھی جب ان کو بھی یہ علم ہو گیا تھا کہ عمران خان ایک گولڈ اسمتھ کے قبضے میں آ چکے ہیں، اور گولڈ اسمتھ کے ساتھ ان کی اینابیل میں میٹنگ ہوتی ہے. نہ صرف گولڈ اسمتھ کے ساتھ بلکہ وہاں پہ جو موساد کے ایجنٹ آتے ہیں ان کے ساتھ خان صاحب کی میٹنگ ہوتی ہے، اور وہاں سے خان صاحب کو پاکستان کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ پاکستان کو توڑا جا سکے. یہ انعام اللہ نیازی صاحب کے ان تمام، اور وہ ساری ویڈیو اس میں موجود ہے جو وہ بول رہے ہیں. میں تو یہاں ان کی چند باتیں ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن وہ بول رہے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ جو آپ کا ان کا جو جلسہ ہوا تھا یا جو کمپین تھی یا جو آپ کا 126 دن دھرنا ہوا تھا، اس دھرنے کو سپورٹ، کیونکہ ایک سوال تھا میرا کہ یہ جو شخص ہے جو عمران خان کو جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ آدمی مسلم نہیں ہے، تو یہ آدمی کہتا ہے کہ میں تمام کے تمام سیاستدانوں پہ تھوکتا ہوں لیکن عمران خان کو ہم نے اس لیے سپورٹ کیا، اور عمران خان جو کام کر رہا ہے وہ دراصل ہمارا کام کر رہا ہے. اور اس نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ عمران خان کے مقاصد کیا ہیں اور ہم عمران خان سے کیا کام لینا چاہتے ہیں، اور باقی کام ہم نے کرنا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جی بالکل اس پاکستان میں یہودیوں کی عبادت گاہیں بنیں گی، ہندوؤں کی عبادت گاہیں بنیں گی، اور مختلف مذاہب کے لوگوں کی عبادت گاہیں بنیں گی، عیسائیوں کی بنیں گی، اور یہ سب عمران خان صاحب کو نالج دیا گیا ہے اور یہ ہوگا، وہ کہتا ہے. اور اس کے بارے میں انعام اللہ نیازی کہتے ہیں کہ یہ گوہر شاہی الگوہر، یونس الگوہر، یعنی یہ وہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم نہیں ہے، قائدیانی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا جھنڈا بھی اس وقت موجود تھا عمران خان، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ایک بات بہت بڑی آج میرے سامنے بھی آئی جب انعام اللہ نیازی نے کہا کہ کیونکہ اس پروٹیسٹ میں ان کے عزیز بھی، آپ کو پتہ ہے کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، اپنے باپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو انعام اللہ نیازی صاحب نے بتایا تھا کہ ان کا ایک اور نیفیو بھی وہاں ہے اور وہ اس پروٹیسٹ میں ہوتا ہے، اور اس کو ساری اطلاعات ہے جو ہم تک ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو پروٹیسٹ وہاں ہوتا ہے بڑا منظم، اور فوج کے خلاف جو وہاں بڑا منظم پروٹیسٹ ہوتا ہے، فوج سے جو اتنی زیادہ نفرت کی جاتی ہے وہاں، وہ پاکستانی مینلی وہ مسلم پاکستانی نہیں ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ 70% لوگ اس میں قائدیانی ہیں. 70% لوگ، انعام اللہ نیازی کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں اور وہ پورے منظم کے ساتھ اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں کہ عمران کو پروموٹ کرو، نواز شریف کو ڈیگریڈ کرو، فوج کے خلاف سنگین الزامات لگائیں اور ان کے خلاف سنگین رویہ ان کے ساتھ رکھیں اور ان کو بے عزت کیا جائے ہر جگہ. تبھی آرمی چیف اور ان پچھلے آرمی چیفوں کی تصویروں پر جوتے مارے گئے. وہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے اس میں 30% لوگ ہیں. دیکھیے 30% لوگ، پیپلز پارٹی بھی پروٹیسٹ کرتی ہے تو اپنے لے آتی ہے،
PMLN بھی کرتی ہے تو لے آتی ہے, MQM بھی کرتی ہے, لیکن اتنے زیادہ لوگ جو اس میں آتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ کوئی عام پاکستانی مسلمان نہیں ہے, یہ 70% اس میں وہ لوگ ہیں جو ایک منظم سازش کے تحت عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور فوج کے خلاف اور نواز شریف کے خلاف اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ان کا کیا تعلق ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا, اس میں انہوں نے تصویر بھی دی ہے. میں نے اس ویڈیو کو بھی ریلیز کیا ہے جس میں الگوہر یونس الگوہر کے حوالے سے ویڈیو موجود ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک بہت اہم بات بتائی, اور وہ بتائی کہ کرتارپور میں جو ہے وہ نواز شریف نے بھی مانگا تھا کہ جی سکھوں کی عبادت گاہ ہے تو ایک راستہ دیا جائے, لیکن سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے نواز شریف کو منع کر دیا گیا. لیکن عمران خان صاحب نے یہ کسی بھی صورت میں کھلوا لیا, اور ظاہر ہے اس کی اجازت اس زمانے میں جو تھے وہ کیا اس زمانے میں باجوہ صاحب تھے, اور شاید عمران خان اور باجوہ صاحب کو اس زمانے میں بہت انڈرسٹینڈنگ تھی, اور باجوہ صاحب نے وہ اجازت دی جس کی بنیاد پر وہ راہداری کھلی. کہا تو یہ جاتا ہے کہ وہ راہداری سکھوں کے لیے تھی, لیکن انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے انعام اللہ نیازی صاحب نے کہ یہ سکھوں کے لیے نہیں تھی, بلکہ یہ کوئی شہر ہے, ان کے درمیان رابطہ ہے اور زمینیں ہیں, اور یہ بھی انہوں نے مرزائیوں کے حوالے سے بات کی ہے. اور یہ میرے نالج میں بھی آیا ہے کہ میاں نواز شریف کو منع کیا گیا تھا لیکن عمران خان کو دیا گیا, اور عمران خان نے پوری ایک پلاننگ کے تحت, پوری ایک گفت و شنود کے تحت, پوری ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تبھی ان کو اوپن سپورٹ دی جاتی ہے مرزائیوں کی طرف سے, جو انہوں نے کہا. میں جو بھی چیزیں یہاں کوٹ کر رہا ہوں وہ ساری کی ساری وہ ہیں جو انہوں نے بولا ہے, میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے اس میں, سب باتیں انہوں نے بولی ہیں جو ریکارڈ کا حصہ ہے, اب تو آن ایئر ہے اور ساری چیزیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ دیا گیا ہے, اس طریقے سے یہ سلسلہ رہا ہے. پھر طالبان کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ TTP سے بھی ان کا تعلق ہے, اور را اور CIA سے بھی ان کا تعلق ہے. TTP کو یہ سپورٹ اس لیے کرتے ہیں کہ TTP کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ عمران خان ایکچولی CIA ایجنٹ ہیں یا یہودی ایجنٹ ہیں تو TTP ان کو نہیں چھوڑے گی. تو اور TTP کو یہاں بسا کر وہ اپنے ان مقاصد کو جو CIA اور آپ کے موساد کا مقصد ہے پاکستان میں, اس کو حاصل کریں, کیونکہ TTP بھی پاکستان دشمن ہے. TTP بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے خلاف, پاکستانیوں کے خلاف عمل کرتی ہے, دہشت گردی کرتی ہے, بم پھوڑتی ہے, لوگوں کو مارتی ہے, مساجد میں بم پھوڑتی ہے, آپ کے امام بارگاہوں میں بم پھوڑتی ہے, اور ایک عام پاکستانی کو جو ہے قتل کرتی ہے. اسکولوں میں, کالجوں میں PS دیکھا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تعلق ہے, اور وہ نہیں یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ وہ ایک CIA اور موساد کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ورنہ TTP ظاہر ہے ان کا بھی آپس میں اختلاف ہوتا ہے, اس لیے یہ تو بڑا ریلیشن انہوں نے اس سلسلے میں بتایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری باتیں میں نے کہا نا کہ جی اس میں موجود ہیں, لیکن چند باتیں میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھی ہیں اور وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو ایسی صورتحال میں کیا کنڈیشنز بنتی ہے, اور یہ میں ایک اور بات جو آپ کو سامنے لانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ انابیل کلب کا ہو گیا TTP عمران نے, تو یہ اس میں عمران خان کی جو اور لنک ہے عمران خان کے تعلق, ایون کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 32 ارب کی جو کرپشن ہوئی ہے آپ کے میاں والی میں, اس میں عمران انوالو ہے. علی بابا 40 چور کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ علی بابا کون ہے اور 40 چور کون ہے اور کس طرح ان کا. اسی طرح انہوں نے وہ ریلیشن شپ بھی بتائی جو بشرا بی بی, عمران خان اور آگے ہے. میں نے جیسے بتایا کہ انہوں نے ٹیرین کے متعلق بھی بتایا, انہوں نے اور بچوں کی اور لوگوں کے بارے میں بھی بتایا. ایون کہ انہوں نے یہ بات بھی بتائی کہ جی ہم رشتہ دار ہیں. عمران کی والدہ کا تعلق وہ کہتے ہیں گروپ ہے جو مرزئی گروپ کی طرف جاتا ہے. والد صاحب ہم لوگ مکمل طور پر جو ہم پر الزام ہے وہ یہاں نہیں ہے اور ادھر ہے
عمران کا تعلق ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ان کے والد صاحب پہ جو ایلیگیشن ہے وہ غلط ہے. ان کے والد صاحب ایک انجینئر تھے اور بہت اچھے آدمی تھے اور ان کے خلاف سازش ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے نوکری چھوڑ دی تھی. تو یہ پروگرام آپ ضرور دیکھیے، یہ تو ویری امپورٹنٹ پروگرام، بہت ہی اس کے اندر مواد ہے، بہت ہی اہم راز ہے. میں پورے یہاں پر اس کو میں نہیں دکھا سکتا، ورنہ میں اس ویڈیو کو یہاں لگاتا، کیونکہ کاپی رائٹ کا مسئلہ ہے. تو آپ میرے چند چیزیں تو میری ٹویٹر پہ دیکھ سکتے ہیں، اور باقی 6 اپریل کا جو پروگرام ہے اس میں دیکھیے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.